بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ناچنے والے گنہگار کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ وہ سچا واقعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا فضل نہ مقام دیکھتا ہے نہ ماضی، وہ جسے چاہے اپنے در کے قابل بنا دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جی تو دوستو، دریائے نیل کے کنارے ایک ملا اپنی کشتی درست کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ اس کے پاس آئے اور نرمی سے فرمایا، بیٹا کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا کے پار اتارو گے؟ ملا نے مؤدبانہ کہا، جی حضور ضرور۔ بزرگ مسکرا کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ ملا نہیں جانتا تھا کہ آج وہ جسے پار لے جا رہا ہے وہ دراصل اس کی تقدیر کا دریا پار کرانے والا ہے۔ وہ بزرگ اس کی کشتی پر سوار ہو گئے اور ملا نے انہیں دریا کے پار اتار دیا۔ جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے ملا سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ اس نے کہا کہ جی حضور، ضرور قبول کر لوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کل فلاں درخت کے پاس ظہر کے وقت آنا، تم کو وہاں میری لاش ملے گی، تم مجھ کو غسل دینا اور میرے سرہانے جو کفن تم کو ملے اس کو مجھے پہنا کر اسی درخت کے نیچے دفن کر دینا، اور میری گدڑی، عصا اور مشک کو اپنے پاس رکھنا، اور جو شخص ان تینوں چیزوں کی طلب لے کر تمہارے پاس آئے اس کو یہ سامان دے دینا۔ ملا ان بزرگ کی وصیت کو بھول گیا اور بجائے ظہر کے عصر کے وقت اس کو خیال آیا تو وہ اس درخت کے پاس حاضر ہوا تو واقعی ان بزرگ کو مردہ حالت میں پایا۔ اس نے وصیت کے مطابق ان کو کفن پہنایا، اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے جو ہی ان کا جنازہ تیار کیا، ایک دم ایک طرف سے انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آ گئی اور ملا نے ان لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے بزرگ کو دفن کر دیا اور اپنے گھر آ کر رات میں سو گیا۔ صبح سویرے ہی ایک جوان جو ناچنے گانے والے بھانڈ کا لڑکا تھا اس کے پاس آیا، نہایت باریک کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی اور بغل میں ستار دبائے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ملا نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر اس نے ملا سے دریافت کیا کہ فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ ملا نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ اس لڑکے نے کہا، پھر جو تمہارے پاس میری امانت ہے مجھے دے دو۔ ملا نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں اس کی خبر کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا، یہ نہ پوچھئے۔ ملا نے کہا، تم کو بتانا ہی پڑے گا۔ ملا کے اصرار پر اس نے کہا، بھائی میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ گزشتہ رات ایک شادی میں ساری رات ناچتا اور گاتا رہا۔ جب صبح کو اذان فجر ہوئی تو میں ناچ ختم کر کے سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ کو جھنجھوڑ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھ کو اس کا قائم مقام بنا دیا ہے، لہٰذا تو فلاں ملا کے پاس جا کر اس وفات پا جانے والے ولی کے تبرکات وصول کر لے جن کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملا کے پاس رکھ کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ملا نے ان بزرگ کی تینوں چیزیں حسب وعدہ وصیت بھانڈ لڑکے کو دے دیں۔ لڑکے پر سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک انقلابی کیفیت نمودار ہو گئی۔ اس نے باریک کپڑوں کو اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ تم میرے ان کپڑوں کو جیسے چاہو بطور صدقہ دے دینا، اور خود ان بزرگ کی گدڑی پہن کر اور عصا اور مشک لے کر چل دیا۔ ملا اس بھانڈ کے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ رات آ گئی اور وہ روتے روتے سو گیا۔ ملا کو اس رات خواب میں اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوا اور اس سے رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم پر یہ گراں گزرا کہ میں نے اپنے ایک گنہگار بندے پر احسان فرما کر اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے ملا، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ کا فضل نہ خون دیکھتا ہے نہ مقام، وہ دل دیکھتا ہے جو پکارنے میں سچا ہو، چاہے گناہوں سے بھرا کیوں نہ ہو۔ آخر میں بس اتنا ہی، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کے قابل بنا دے، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے رب ہمیں ان بندوں میں شامل کر جن پر تیرا فضل نازل ہوتا ہے۔
آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔